السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سلیمان مالک بن الحویرث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، نماز کے لیے کچھ شروط ہیں جن کی پابندی کے بغیر آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کے کچھ ارکان ہیں جن کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تب بھی اس کی ادائیگی کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کچھ واجبات ہیں جن کے بھول جانے سے سجدے سہو کے ذریعے اس کی پورتی ہو جاتی ہے۔ نماز میں کچھ سنن اور مستحبات ہیں جن کی ادائیگی سے آپ کے نماز کے اجر میں بڑھوتری ہوگی اور چھوٹ جانے سے نماز آپ کی ہو جائے گی۔ کچھ نماز کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں جن میں ملوث ہونے سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز میں کچھ مباحات ہیں کہ ضرورت کے تحت جن کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں کچھ مکروہات ہیں جن سے دور رہنا بہتر ہے، لیکن اگر آدمی اسے کر لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کے اجر میں تھوڑی سی کمی ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں ہم نماز کے شروط پر۔ میرے بھائی اور دوستو، نماز کے صحیح ہونے کی 9 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، طہارت، یعنی آدمی کا جنابت سے بھی پاک ہو اور باوضو بھی ہو۔ نمبر 2، نجاست کا زائل کرنا، یعنی نہ بدن پر نجاست لگی ہو، نہ کپڑے پر، نہ جائے نماز پر۔ نمبر 3، ستر عورت، بدن کا چھپانا، مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک اور عورت کے لیے پورا بدن۔ نمبر 4، قبلہ رخ ہونا، منہ اور سینہ۔ نمبر 5، نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا۔ نمبر 6، نماز کے لیے نیت کرنا۔ نمبر 7، مسلمان ہونا۔ نمبر 8، عقل کا باقی رہنا۔ نمبر 9، تمیز، یعنی بچہ سن شعور کو پہنچ جائے۔ یہ تمام چیزیں نماز کے لیے شرط ہے۔ اب ہم آتے ہیں نماز کے ارکان پر۔ نماز کے ارکان 14 ہیں۔ نمبر 1، اگر طاقت ہے تو فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا۔ نمبر 2، نماز میں داخل ہونے والی پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ۔ نمبر 3، امام منفرد، سری جہری، تمام کے لیے ہر حال میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا، جیسا رکوع کرنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 5، رکوع سے اٹھنا۔ نمبر 6، رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا، جس کو قومہ کہتے ہیں۔ نمبر 7، سجدہ کرنا کامل طریقے پر، 7 اعضاء کو زمین پر رکھتے ہوئے۔ نمبر 8، سجدے سے اٹھنا۔ نمبر 9، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نمبر 10، پوری نماز اطمینان اور سکون سے ادا کرنا۔ نمبر 11، آخری تشہد اور سلام پھیرنے کے لیے بیٹھنا۔ نمبر 12، آخری تشہد پڑھنا جس میں درود شریف بھی داخل ہے۔ نمبر 13، سلام پھیرنا۔ نمبر 14، مذکورہ تمام ارکان کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ 14 ہیں نماز کے ارکان۔ ان ارکان میں سے کوئی رکن جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اگر اسے بھول سے ترک کیا تو اس رکن کو ادا کرنا پڑے گا اور پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب ہم آتے ہیں نماز کے واجبات کی طرف۔ نماز میں 8 واجبات ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ، یعنی پہلی تکبیر کے علاوہ جتنے بھی اللہ اکبر تکبیرات ہیں وہ تمام کے تمام واجب ہیں۔ نمبر 2، چاہے امام نماز پڑھا رہا ہو یا اکیلا کوئی نماز پڑھا رہا ہو، اس کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا۔ نمبر 3، ربنا ولک الحمد کہنا۔ نمبر 4، رکوع میں کم از کم 1 بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ نمبر 5، سجدے میں کم از کم 1 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ نمبر 6، دونوں سجدوں کے درمیان کم سے کم 1 بار رب اغفر لی کہنا۔ نمبر 7، پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ نمبر 8، پہلا تشہد پڑھنا،
ان میں سے کوئی واجب اگر جان بوجھ کر ترک کیا تو نماز نہیں ہوگی، اگر بھول سے ترک کیا ہے تو سجدے سہو سے اس کی پورتی ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں نماز کے سنتوں کی طرف۔ نماز میں کچھ سنتیں وہ ہے جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں، ان میں نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا، نمبر 2 سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، نمبر 4 امام اور مقتدی سبھی کا سورہ فاتحہ کے آخر میں سر میں آہستہ جہری میں زور سے آمین کہنا، نمبر 5 سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں کوئی سورت پڑھنا، نمبر 6 امام اور منفرد کا جہری نمازوں میں جہر سے اور سری نمازوں میں آہستہ تلاوت کرنا، نمبر 7 ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کہنا، نمبر 8 رکوع میں 1 سے زائد تسبیحات پڑھنا، نمبر 9 سجدے میں 1 سے زائد تسبیحات پڑھنا، نمبر 10 دونوں سجدوں کے درمیان 1 سے زائد بار رب اغفر لی کہنا، نمبر 11 آخری تشہد میں درود کے بعد دعا مانگنا۔ اب کچھ سنت وہ ہیں جو عملی ہیں، جس میں نمبر 1 رفع الیدین ہے 4 جگہوں پر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرنا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، نمبر 3 رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، نمبر 4 پہلے تشہد سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، نمبر 5 سنت کیا ہے؟ رفع الیدین کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا یا چھوڑ دینا، نمبر 6 نیت باندھتے وقت دائیں ہاتھ کو اوپر بائیں کو نیچے رکھنا، نمبر 7 اپنی نظر کو نماز میں سجدے کی حالت میں رکھنا، نمبر 8 جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو دونوں قدموں میں مناسب فاصلہ رکھنا، نمبر 9 رکوع کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنے کو پکڑے رہنا اور کمر کو سیدھا سر کو برابر رکھنا، نمبر 10 اعضائے سجدہ یعنی 7 ہڈیوں کو برابر زمین پر لگانا اور سجدے کی جگہ کو چھونا، جبکہ سجدے کی حالت یہ ہے اعضائے سجدہ 7 ہڈیوں کو زمین پر لگانا پیشانی کے ساتھ، 2 بازو کو پہلو سے، پیٹ کو ران سے، ران کو پڈلی سے، دونوں گھٹنوں میں فاصلہ رکھتے ہوئے، دونوں قدموں کو کھڑا رکھتے ہوئے، دونوں قدموں کی انگلیوں کو اندرونی حصے کو زمین پر لگاتے ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر انگلیاں ملا کر کے رکھنا سنت ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اور پہلے تشہد میں بھی جو ہے دونوں ہاتھ کو ران پر رکھنا اور بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھنا، نمبر 12 دوسرے تشہد میں تورک یعنی بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے نکالنا، یہ بھی سنت ہے، نمبر 13 دونوں سجدوں کے درمیان اور تشہد میں بیٹھتے ہوئے دائیں پاؤں کو بچھا کر کے دائیں پیر کو کھڑا رکھتے بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور دائیں ہاتھ دائیں ران پر بائیں ہاتھ بائیں ران پر، جبکہ تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا، نمبر 14 سلام پھیرتے وقت چہرہ دائیں اور بائیں پھیرنا۔ یہ تمام چیزیں نماز کی سنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام کی ادائیگی کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔